اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فورکلوئر جس کو بیع بالوفا کہا جاتا ہے اور مارٹگیج پراپرٹی کی ضبطی بھی کہا جاتا ہے، بنیادی طور پر مارٹگیج پراپرٹی کی ضبطی مارٹگیجی کا ایک ایسا رائٹ ہے جو کہ رائٹ ٹو فورکلوئر بھی کہلاتا ہے قانون کی اصطلاح میں۔ بات اس طرح سے ہے کہ اگر مارٹگیجر اور مارٹگیجی کے مابین مارٹگیج ڈیڈ کے اندر کوئی اقرار نہ ہوا ہو، دین مارٹگیجر کے مقابلے میں مارٹگیجی کو قانون یہ حق دیتا ہے دو صورتحال میں کہ وہ مارٹگیج پراپرٹی کو اپنے نام منتقل کروا لے۔ پہلی صورت کیا ہے کہ مارٹگیج پراپرٹی مارٹگیجی کے قبضے میں 60 ایئر سے زائد عرصے سے رہی ہو اور مارٹگیجر مارٹگیج منی ادا نہ کر رہا ہو، یا جو لائبلٹی کے عوض مارٹگیج تھی وہ مارٹگیج قطعی صورت جو ہے وہ ادا اس لائبلٹی کو یا اس چارج کو فلفل نہ کر رہا ہو۔ اور دوسری صورتحال جس میں مارٹگیج پراپرٹی کی ضبطی مارٹگیجی کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مارٹگیجی کو بیع بالوفا کا حق حاصل ہونے کے باوجود وہ شخص ریڈیمپشن سوٹ فائل کر سکتا ہے جس کا کوئی حصہ یا کوئی تعلق یا کوئی مفاد مارٹگیج پراپرٹی کے اندر موجود ہے۔ کسی قسم کا کوئی بھی مفاد ہے وہ ریڈیمپشن سوٹ میں آ سکتا ہے، اور مارٹگیجی اپنی بیع الوفا کا حق جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس حوالے سے ایک کیس سٹڈی اس طرح سے تھی کہ ایک مقدمے میں ایک شخص اے اپنی ایموبل پراپرٹی بی کے پاس 1915 میں مارٹگیج کرواتا ہے، اور اس کے بعد اس پراپرٹی کو ریڈیم کروا کے اس کو 1917 میں سی کے پاس مارٹگیج کر دیتا ہے۔ پہلے 1915 میں اے بی کے پاس مارٹگیج کرواتا ہے، پھر وہ ریڈیمپشن کروا کے 1917 میں وہ سی کے پاس مارٹگیج کر دیتا ہے۔ اس کے بعد 60 سال پورے ہو جاتے ہیں 1976 میں سی نے یہ سوٹ فائل کر دیا کہ چونکہ وہ اس پراپرٹی پر 60 سال سے زائد عرصے سے بطور مارٹگیجی قابض ہے، اس وجہ سے وہ اس پراپرٹی کا مالک بن چکا ہے، اور اس نے دعوے میں یہ بھی کہا کہ اب مارٹگیجر ٹائم بار ہو چکا ہے اس کا کلیم، اور ریڈیمپشن کا جو حق ہے وہ زائل ہو چکا ہے، کیونکہ جو مارٹگیج پراپرٹی ہے ایگریکلچرل ہے اور وہ خود کاشت کر رہا ہے مارٹگیجی جو ہے، اور اس کی گردوری بھی اسی کے نام پہ چلی آ رہی ہے۔ اب ماتحت عدالتوں نے انتقال کے اندراج کی غلط طور پر جو ہے وہ معاملہ کیا، تو اس کے بعد ہائر کورٹس نے وہ مدت جس میں وہ پراپرٹی 1915 سے لے کے 1917 تک بی کے پاس رہن تھی،
اب ہائر کورٹس نے یہ طے کیا کہ اس مدت کے ساتھ اس کو شامل نہیں کیا جا سکتا، چونکہ یہ رائٹ جو معاملہ تھا یہ 1917 میں اس کے پاس یہ سوٹ پراپرٹی جو ہے وہ مارٹگیج ہوئی تھی۔ اس طرح سے اس سوٹ کے اندر مارٹگیجی کو فورکلوجر کا بے بالوفا کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد چونکہ مارٹگیجی کلیم کرتا ہے، اب اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کچھ ایسی صورتحال ہیں جس میں مارٹگیجی کی جو بے بالوفا فورکلوجر کا حق ہے وہ حق کھو دیتا ہے، نان انٹائٹلمنٹ آف مارٹگیجی ہے، عدم حقداری ہے فورکلوجر کے حد تک۔ بے بالوفا کن صورتوں میں مارٹگیجی کو حاصل نہیں ہے، اس کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ سمپل مارٹگیج کی صورت میں فورکلوجر نہیں ہو سکتی ہے، رہن بالقبضہ کی صورت میں فورکلوجر نہیں ہو سکتی ہے، رہن بالوفا کی صورت میں وہ انٹائٹل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ مارٹگیجی کے متولی کو فورکلوجر کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض صورتحال میں پبلک انٹرسٹ کی تنصیبات جو ہیں، مثلا بجلی ہے، گیس ہے، پانی ہے، ان محکمات جات کو بھی مختلف ہاؤسنگ سکیمز یا مختلف پروجیکٹس میں کچھ زمین جو ہے وہ مارٹگیج کی جاتی ہے، تو فورکلوجر کا حق ان کو بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگر ایک ہی پراپرٹی ہو اور وہ ایک سے زائد مارٹگیجز کو مارٹگیج کی گئی ہے، تو ایسی صورت میں بھی مارٹگیجز کا رائٹ آف فورکلوجر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ قطعی صورت مارٹگیج پراپرٹی کو فورکلوجر میں ضبطی میں نہیں لا سکتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر پاکستانی لا کے اندر مارٹگیج پراپرٹی کی ضبطی کے حوالے سے قانون ہے۔ اس مارٹگیج کی ڈیفرنٹ جو پریپوزیشنز ہیں اس کے اوپر ہم بات کا سلسلہ بڑھائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔